بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت و غلامی بہت بڑی چیز ہے۔ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت ملی، ان کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تمہارے احد کے سونے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ میرے اس صحابی کو ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر کوئی غیر صحابی خرچ کرے، اور صحابی صرف ایک مٹھی جو، اب ایک مٹھی جو کی قیمت کیا بنتی ہے آج کے دور میں؟ شاید 10 روپے بھی نہ بن رہی ہو، لیکن صحابیت اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بڑے سے بڑا کیا گیا عمل بھی میرے صحابی کے کیے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی خدمت میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت ملی ہے، اگر ان کی یہ شان ہے تو پھر بتاؤ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ملا ہوگا پھر ان کا رتبہ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے آل رسول کے احترام کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو کسی اور جگہ پہ ملنا بہت مشکل ہے۔ میں کسی چھوٹے موٹے مولوی صاحب کی بات نہیں کروں گا، اہل سنت کی ایک نامی گرامی شخصیت جنہیں متفقہ طور پہ اہل سنت نے شیخ الاسلام کہا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے جو تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے، جن کو دنیا سنیت نے شیخ الاسلام تسلیم کیا۔ ان کے ایک مرید ہیں حضرت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا گزشتہ برس انتقال ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے خطابات میں بھی یہ واقعہ بیان کیا اور اپنی کتب میں بھی یہ واقعہ درج کیا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بائی پاس ہوا، ہارٹ سرجری ہوئی، اور آپ ہسپٹل کے اندر ہی تھے اور ایک کمرے میں تھے۔ جو لوگ عیادت کے لیے جاتے تھے تو وہ بس کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ وہاں پہ کمرے میں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں بھی عیادت کے لیے جب حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو آپ اپنے اس بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں لوگ جب نیچے آ کر بیٹھے تو مجھے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اس کرسی کی جانب، کہ اشارے سے کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے احتراماً اور انکساری کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ حضور بس ٹھیک ہے، میں نیچے ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کر نیچے بیٹھنے کی کوشش کی تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات جو ہے وہ پھوٹے، اور آپ نے یوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور بیٹھنے کی کوشش کی، بول نہیں سکتے تھے، لیکن یہ لفظ بڑی نقاہت کی عالم میں نکلے کہ اگر آپ نیچے بیٹھیں گے تو پھر میں بھی نیچے بیٹھوں گا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی جب حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ادب میں نے دیکھا کہ وہ اٹھنا چاہتے، کہتے میں ایک دم اٹھا، حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھ گیا
حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پر پریشانی اور غم کے آثار تھے، زیادہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن ایک فقرہ کہا، وہ فقرہ بہت تاریخی ہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہ صاحب کو مخاطب کیا اور کہا، شاہ جی آپ سید ہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ کا خیال کیا کریں۔ ناظرین، یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا اتنا احترام کیا کہ آج اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، آج وہ مثالیں ملنا مشکل ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خارجیت، ناسبیت اور اس کے اثرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی راہ پر چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ادب کرنے کی توفیق عطا